بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سبھی دوست احباب، کیسے ہیں؟ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا یہ ایک سوال تھا، کچھ بہنوں کی طرف سے، کچھ بھائیوں کی طرف سے پوچھا جاتا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کی آمد ہے، تو لوگوں کے ذہنوں میں کچھ ایسے سوالات ہیں جو کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے اندر کہہ لیں کہ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ۔ وہ کون سی باتیں ہیں کہ جن کے استعمال کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا یا ٹوٹ جاتا ہے؟ تو آج میں 20 چیزیں ایسی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جن کے کرنے سے آپ کا روزہ بالکل بھی نہیں ٹوٹتا۔ پریشان ہونے کا کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ 20 چیزیں آپ ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو کافی حد تک اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ نمبر 1، سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ اگر سر کے بال کاٹتے ہیں تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناخن کاٹتے ہیں ہاتھوں کے یا پاؤں کے، اسی طریقے سر پر اگر آپ تیل لگاتے ہیں، خواہ کوئی بھی آپ تیل لگا رہے ہیں، سرسوں کا ہے یا کوئی آملہ کا ہے، اسی طریقے آپ نے بھول چوک کے کچھ کھا پی لیا ہے تو اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی ٹیسٹ کے لیے آپ نے لیب کے اندر لیبارٹری میں ٹیسٹ کے لیے بلڈ نکلوایا، خون نکلوایا، اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی آپ نے سر پر مہندی لگائی، خواہ وہ مہندی جو ہے وہ کالی ہو یا ریڈ ہو، بلیک یا ریڈ ہو، کوئی بھی ہو، تو اس سے بھی آپ کا روزہ جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی خود بخود اگر آپ کو الٹی آ جاتی ہے، قے آ جاتی ہے، ایسے ہی دانت سے خون نکلا اور آپ نے اس کو تھوک دیا تو ان چیزوں سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی دوران روزہ اگر آپ غسل کر لیتے ہیں، نہا لیتے ہیں، اس سے بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے تھوک نگل لیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آنکھوں میں آپ نے سرما لگا لیا، عطر لگا لیا، بام لگا لی یا کوئی وکس لگا لی تو اس چیز سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی آپ نے مسواک کے بارے ساتھ میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ مسواک ایسی نہ ہو کہ جس کے ریشے جو ہیں آپ کے اندر جاتے ہوں اور وہ اتنی کڑوی بھی نہ ہو کہ اس کا ذائقہ آپ کے حلق میں جاتا ہو۔ آپ مسواک خشک درخت کی لے کے کر سکتے ہیں، جائزہ، روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن کسی تازہ درخت کی مسواک نہ لیں جس سے حلق کے اندر ذائقہ جائے، اس سے روزہ ٹوٹنے کے خدشات بڑھ جائیں گے۔ لہذا خشک درخت کی مسواک کرنا بھی جائزہ، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی آپ سوئے ہوئے تھے تو سونے کے دوران آپ کو احتلام ہو گیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طریقے بدن کے کسی حصے سے خون نکلا تو اس سے بھی آپ کا روزہ بالکل نہیں ٹوٹے گا۔ بلا ارادہ آپ کے منہ میں دھول چلی گئی، مٹی چلی گئی، ریت کے ذرات چلے گئے، کچھ ایسا ویسا معاملہ ہو گیا، کوئی مچھر چلا گیا، مکھی چلی گئی، بغیر ارادے کے، آپ کا ارادہ نہیں تھا، تو ان صورتوں میں بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طریقے دوران روزہ انتہائی ضرورت کے وقت انجیکشن لگا لینا، اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر اشد ضرورت ہے، آپ کی جان جا رہی ہے، تو اس صورت میں آپ ڈرپ وغیرہ کہہ لیں، جسے کچھ لوگ بوتل بھی بولتے ہیں، ڈرپ گلوکوز کی یا اس طریقے کی کوئی لینا یا لگا لینا ڈاکٹر سے، وہ بھی جائز ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور ایسے ہی آنکھوں کے اندر دوائی ڈالنا، اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا، یا کانوں کے اندر دوائی ڈال لینا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن یہ جو آخری 4 باتیں ہیں، اس میں کچھ علماء کا اختلاف بھی ہے کہ ناک میں یا کان میں دوائی ڈالیں گے تو ان کا گلے میں اثر جاتا ہے، بعض کے نزدیک جاتا ہے، بعض کے نزدیک نہیں جاتا، لیکن آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن پھر بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے اگر آپ نے انجیکشن لگانا ہے یا آپ نے ڈرپ لگانی ہے تو کوشش کریں کہ اگر آپ کی جان بچ رہی ہے، آپ کا انجیکشن کے بغیر گزارا ہوتا ہے تو پھر آپ مت لگوائیں، کیونکہ ایک فتویٰ ہوتا ہے، ایک تقویٰ ہوتا ہے۔ فتویٰ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ انجیکشن سے یا ڈرپ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور ایسے ہی نیچے بیان کر دیا کہ کانوں میں یا آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن ایک فتویٰ ہوتا ہے، ایک تقویٰ ہوتا ہے۔ تقویٰ دل کی کیفیت کا نام ہے، دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔ تو تقویٰ یہ کہتا ہے کہ آپ انجیکشن سے اور ڈرپ سے پرہیز کریں،
اور کانوں میں اور آنکھوں میں اگر دوائی ڈالے بغیر گزارا ہوتا ہے تو ان سے بھی پرہیز کیا جائے، بچا جائے۔ اللہ پاک صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اوورآل خلاصہ یہ نکلا کہ ان 20 کاموں کے کرنے سے، جتنے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں 20 سے زیادہ ہی ہوں گے، ان سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔